نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ہی دروازہ کھلے گا عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ تو دروازے کے سامنے دجال کھڑا ہوگا. دجال کے 70,000 یہودی کھڑے ہوں گے جن کے سروں کے اوپر تاج ہوں گے. دجال کے سر کے اوپر تاج ہوگا. یہودی نے تاج رکھنا ہے کیونکہ ان کا مسیحا ہے. تاج ہیں اور ہاتھوں میں تلواریں ہوں گی اور ہر تلوار کے اوپر نقش و نگار ہوگا. جب عیسیٰ علیہ السلام باہر دیکھیں گے تو دجال پہچان لے گا کہ یہ عیسیٰ ہے. عیسیٰ علیہ السلام پہچانیں گے یہ دجال ہے. دجال کی تو پہچان عام ہے. جس طرح پانی میں نمک رکھ دیں اور وہ پانی نمک گھلا دیتا ہے, اس طرح یہ گھلنا شروع ہو جائے گا. ایٹومیٹکلی گھلنا شروع ہو جائے اللہ کے حکم سے, اور گھلتے گھلتے یہ پھر یہاں سے دوڑے گا دوڑتا چلا جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان بھی سب پیچھا کرتے چلے جائیں. جب پہنچے گا ایک فلسطین کے اندر ایک دیہات ہے چھوٹا, اس کو لد کہتے ہیں, باب لد. میرے خیال میں آج وہ بستی ختم ہو چکی ہے. وہاں پہ اسرائیل نے ایک فوجی اڈا بنایا ہوا ہے. میرا خیال ہے, پکا پتہ تو نہیں ہے, اس فوجی اڈے کا نام انہوں نے کافر اڈا رکھا ہوا, کافر ایئرپورٹ. اس کافر ایئرپورٹ کی جگہ پہ جا کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس کو ملیں گے اور پھر یہ گھلنا شروع ہو جائے گا. لیکن عیسیٰ علیہ السلام اپنے نیزے کے ساتھ اس کو ماریں گے اور نیزے پہ لگا ہوا خون مسلمانوں کو ایسے دکھائیں کہ دیکھو دجال کا خاتمہ ہو گیا ہے. اب اس کے بعد ایک اور خطرناک بات شروع ہو جائے گی. وہ خطرناک بات اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. وہ یہ ہے کہ الامان والحفیظ, جب یہودیوں کا خاتمہ ہو گیا, کوئی یہودی اور ہندو دنیا میں باقی نہیں رہے گا. یہ دونوں ایک ہی گروہ ہے. ہندو تباہ جو ہے نا, یہ ان کی ایک شاخ ہے, ایک ہی گروہ. یہ دنیا سے نابود ہو جائیں گے, خالص مسلمان بچیں گے. لیکن مسلمانوں کے لیے ایک اور مصیبت جو ہے نا, وہ منہ کھولے کھڑی ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے, عیسیٰ آپ ایسے کرو, میں نے ایک قسم پیدا کی ہے, لوگوں کی ایسے لوگ بنائے ہیں جن کا مقابلہ کرنے کی طاقت دنیا میں کسی انسان کے پاس ہے ہی نہیں ہے. وہ یاجوج ماجوج ہیں, وہ نکل آ رہے ہیں. تم ایسے کرو, یہ جو تمہارے مسلمان ہیں ان کو لے کے کوہ طور کے اوپر چلے جاؤ, وہاں تم حفاظت سے رہو گے, باقی وہ دنیا میں دنگا مچائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام باقی ماندہ مسلمانوں کو لے کر پہنچ جائیں گے کہاں پہ؟ اللہ اکبر, کوہ طور پہ, اور یہاں پہ پھر مسلمان محفوظ ہو جائیں گے. تو مجھے سامعین کرام, یہ مہدی کا مضمون یہاں پہ ختم ہو گیا. لیکن ایک چھوٹی سی بات بیچ میں ہے, وہ یہ ہے کہ مہدی ایک بہت بڑا رتبہ تھا. اس رتبے کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کے لوگوں نے اپنے آپ کو مہدی ثابت کرنے کی کوشش کی. کئی ایک 20 نام گنوائے جا سکتے ہیں. ان میں بعض لوگوں نے سیدنا علی کو کہا کہ یہ مہدی ہے. بعض لوگوں نے سیدنا علی کا ایک بیٹا محمد تھا, ان کو کہا ہے کہ یہ مہدی ہے. اور بعض لوگوں نے ابو مسلم خراسانی کا نام سنا ہے, جس نے دولت عباسیہ کے لیے راستے ہموار کیے تھے, اس کو مہدی کہا ہے. اور بعض لوگوں نے محمد بن حسن عسکری کو مہدی کہا ہے. یہ 260 کی بات ہے, 260 ہجری کی. یہ پتہ نہیں کتنے 1400 سال ہو گئے, 1200 سال ہو گئے. اس کو وہ غار میں چھپا ہوا ہے, 5 سال اس کی عمر تھی. محمد بن حسن اس کا عسکری نام کہتے ہیں. وہ 12واں امام ہے شیعہ کا, آج تک وہ واپس نہیں آیا. کہتے وہ واپس آئے گا, اس کو مہدی کہتے ہیں. کوئی کہانی, کوئی بھی حقیقت نہیں ہے اس بات کی. اسی طرح ہمارے ہاں آخر ذکر ہندوستان کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی ہے. اس نے پہلے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا, پھر نبوت کا دعویٰ کر دیا, اور سب سے آخر میں 1996 میں ہمارے پاکستان کے اندر ایک آدمی ہے, اس کا نام ریاض احمد گوہر شاہی ہے. اس نے یہ مہدی ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں, اور اپنے پیروکاروں کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ اس نے چھوڑا, اور نتیجتاً یہ مہدی پاکستانی مہدی ایسا مہدی تھا, اللہ اکبر, کہ ایک عورت کو قتل کیا جس کا نام آمنہ ہے, ایک آدمی کو قتل کیا جس کا نام عبد المجید خاص خیلی ہے. قرآن کی توہین کی, نبی کی توہین کی, شاعر اسلام کی توہین کی, اور فرار ہو گئے. یہاں سے مقدمے چل رہے تھے. یہ مہدی صاحب
لندن پہنچ گئے. پیچھے سے لوگوں نے کہا کہ ہمارے اس مہدی کا لندن پہنچنا ایسے ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پہ پہنچ جانا. اور وہیں پہ یہ مر گیا. اللہ محفوظ فرمائے. یہ مر گیا تو اس کی لاش کو واپس لایا گیا، اور جو ہی اس کی لاش کو اس کے معتقدین نے دیکھا سجدوں میں پڑ گئے. یہ جتنے بھی مہدی ہیں، اختصار کے ساتھ وقت ختم ہو رہا ہے، آپ کو بیان کیے ہیں، یہ ان میں کوئی بھی مہدی نہیں ہے، سب دائرہ اسلام سے خارج. جس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ میں مہدی ہوں، وہ دائرہ اسلام سے آٹومیٹک خارج ہو جاتا ہے. کیوں خارج ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں علم کی روشنی میں مہدی لقب رکھنا بھی جائز نہیں ہے. کوئی آدمی میں یہ عبدالرزاق یہ قاری صاحب اپنا لقب رکھ لیں مہدی، کچھ لقب رکھ لیتے ہیں، لیکن مہدی کا لقب رکھنا بھی جائز نہیں. تو یہ ایسا کام کرنے سے دائرہ اسلام سے یہ جھوٹے ثابت ہو گئے. ان کے جھوٹے ہونے کے لیے ایک دلیل کافی ہے. وہ دلیل کیا ہے کہ سارے جھوٹے ہیں؟ وہ دلیل صرف ایک ہے کہ مہدی کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام نے نماز پڑھنی ہے. ان کے پیچھے کسی کے پیچھے بھی عیسیٰ علیہ السلام نے نماز نہیں پڑھی، اس لیے یہ سارے ایک ہی دلیل کے ساتھ جھوٹے ہیں. اور آئندہ جمعہ اللہ کی توفیق سے وہ جب بھی موقع ملا تو وہ یاجوج ماجوج جس کا آخر میں تذکرہ ہوا ہے کہ اللہ کہیں گے کوہ طور پہ چل جاؤ، ان کا انشاءاللہ تفصیلی تذکرہ کریں گے. یا اللہ جو سنایا ہے یا اللہ ریاکاری سے، شہرت سے، نمود و نمائش سے محفوظ فرما دینا. اور ہمارے لیے ہماری حاضری یہ ہمارا جمع غفیر، یا اللہ ہم سب کو اپنی جنتوں میں بھی اسی طرح اکٹھے کر دینا. بشری کوتاہیاں معاف کر دینا، جو ہو گیا ہے معاف کر دینا. آئندہ کوئی ایسی